ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقا لنا امداد کن از بحر غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفہ نے شکست را تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی حضرت محمد حسین آفتاب علم دین جلوہ آئینہ حق انوار رب العالمین معدن جود و کرم چشمہ صدق و صفا ناقصوں پہ ہو کرم بحر محمد مصطفیٰ دلشاد حسین نے دیا سر کو جھکا 1369 میں ہوئی حقیقت آگاہ دیے سب باطل کے پردے اٹھا درود بر محمد صلاۃ مرتضی محمد حسین اسماء خواجگان چشت پڑھے جو فجر کو جائے بہشت قلب روشن ہوئے پڑھے جو صدا درود بر محمد صلاۃ مرتضی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد نور من نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين عزیزان گرامی قدر میرے پیارے دوستوں سجنوں بھائیوں بہنوں آیت کریمہ تلاوت کرندہ شرف حاصل کیتا قرآن پاک چھو اللہ تبارک تعالی جل شانہ مجدہ نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ بات سمجھ آ گئی لیکن اس تو پہلے ایک کلمہ استعمال کیتا رب تعالی نے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ ذالک دا کی معنی ہے یہی ہے معنی تے ہویا نا یہ جو یعظم تعظیم کرے شاعر اللہ اللہ کی نشانیاں دی فإنہا من تقوى القلوب ایک ہی ہے فإنہا من تقوى القلوب اے قلب دی پرہیزگاری دے وچوں قلب دی پرہیزگاری ہے آیت شروع ہوندی ہے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوى القلوب فإنہا من تقوى القلوب
کہ ایک ہی ہے قلب دی پرہیزگاری ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ذالکا کیوں ہے؟ ذالکا کا مطلب یہ ہے کہ یہی ہے وہ ہمارا حکم، یہ ساڈا حکم ہے. ذالکا یہ ساڈا حکم ہے. جیڑا اللہ دی نشانیاں دی تعظیم کرے، یہ تعظیم کرنا جڑا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دلاں نو پرہیزگاری پیدا کرتی ہے. یعنی جیویں جیویں بندہ جس طرح بندہ اللہ دی نشانیاں دی تعظیم کردا چلا جاندہ ہے، اسی طرح او دا دل جڑا ہے پرہیزگار ہوندا چلا جاندہ ہے. جتنی تعظیم ودے گی اتنا دل زیادہ پرہیزگار ہوئے گا. دلان دی پرہیزگاری دا ایک خاص مقام ہے، انہوں کہنے ہیں مقام حج. حج تے جا کے دل پاک ہو جاندے کہ نہیں؟ بالکل دل پاک ہو جاندے نے. دل جڑے نے جدو حج تے جاندے نے، انسان حج تے جاندے نے تے جسم بھی پاک ہو جاندے نے تے دل بھی پاک ہو جاندے نے. دل بھی پاک ہو جاندے نے، جسم بھی پاک ہو جاندے نے. تے پھر حج تے گیا، عمرے تے بلا لیا رب تعالیٰ نے، حج تے بلا لیا، حج دی توفیق بخشی، عمرے دی توفیق بخشی، حج دی قوت عطا فرمائی. حج تے گیا، احرام بنیا، طواف کیتا. اگر حج تے گیا ہے تو پھر وقوف عرفات بھی ہے، وقوف منی بھی ہے، وقوف عرفات بھی ہے، وقوف مزدلفہ بھی ہے، اور پھر اس تو بعد رمی جمار بھی ہے، پھر اس تو بعد طواف آندا ہے. اور طواف تو بعد ایک آخری چیز جڑی ہے عمرے صرف طواف کعبہ ہے، اور پھر اس دے نال کیتھے چلے جانا ہے؟ مسعی دے اندر چلا جانا ہے. مسعی ایک مقام ہے، دو پہاڑیاں نے، ایک صفا ہے ایک مروہ ہے. صفا پہاڑی ادھر ہے، مروہ پہاڑی ادھر ہے. آج تو چلو یہ مسجد حرام دا حصہ بن گئی نے، لیکن آج تو 50 سال پہلے، آج تو 30 سال پہلے مسا جڑا سی مسجد حرام دا حصہ نہیں سی. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مسا دے بارے فرمایا، اس صحیح والی جگہ دے بارے فرمایا ان صفا والمروہ، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ. اس صفا اور مروہ اللہ دی مخلوق نے، اللہ دی تخلیق نے، لیکن یہ نشانیاں کیوں ہو گئی ہیں؟ یہ وچ کی ہو جی خاص گل ہوئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود قرآن فرمایا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ دی نشانیاں نے. یہ وچ یہو جی کیڑی گل ہو گئی؟ یہو جی کیڑی بات شامل ہو گئی؟ دیکھو بات ایسی ہے، اگر صفا اور مروہ نو دیکھا جاوے کہ صفا ایک پہاڑی ہے، مروہ دوسری پہاڑی ہے، آمنے سامنے دو پہاڑیاں نے. نشانی او ہوندی ہے جڑی کسے دے نال جڑی ہوئے. ٹوپی نشانی دے جا میں نے، امامہ شریف نشانی دے جاؤ، اپنی داڑھی دے منہ مبارک جڑے نے بطور نشانی دے جاؤ، اپنے لباس شریف جڑا ہے بطور نشانی دے جاؤ، اپنا عصا شریف جڑا ہے بطور نشانی دے جاؤ. یہی ہے نا؟ عصا جڑا ہے اس بندے نے اپنے ہاتھ پکڑیا، جدوں عصا پکڑیا اپنے ہاتھ تے او دی نشانی بن گیا. حضرت آدم علیہ السلام نے عصا پکڑیا تے آدم دی نشانی بن گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام دا او عصا مبارک جڑا ہے اپنے ہاتھ وچ بکریاں چران واسطے پکڑیا تے او کی دی نشانی بن گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی نشانی بن گیا. اور پھر نشانی بھی ایسی بنیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہوں معجزہ ایسا بنا دیتا. نشانی جڑی ہاتھ وچ ہوئے، جی دے ہاتھ وچ ہوئے او دی نشانی ہویا کرتی ہے. موسیٰ علیہ السلام دے عصا نو، ڈنڈے نو اسی فرعون دی نشانی کہہ سکتے ہیں، اسی حضرت ہارون دی نشانی کہہ سکتے ہیں. ڈنڈا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا،
حضرت ہارون علیہ السلام انہوں دے نال وسی نے زبان چونکہ لکنت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ میرے بھائی نو میرے نال نبوت عطا فرما، مگر نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ حضرت ہارون علیہ السلام نو نبوت عطا ہو گئی، لیکن ڈنڈا کیدا ہے؟ جڑی بات میں سمجھانا چاہتا وہ یہ ہے کہ جی نال شاید جڑی ہوئے او دی نشانی ہویا کر دی ہے۔ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ دی نشانی ہے صفا اور مروہ، لیکن کیا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ مجدہ اتھے فیل کی سی فیل سی ایک لاچار بے بس بے سہارا مانگا جنہوں او دا خامد اللہ دے حکم دے نال ایک لکو دک صحرا دے وچ وادی غیر جی زرا دے وچ چھوڑ کے چلا گیا، چھوٹا جہا بچہ نال ہے، شیر خار بچہ نال ہے، تنہا عورت ہے، کوئی او دے نال او دا کوئی پرسان حال نہیں ہے، جن دن تک پانی چلدا رہا، جب پانی ختم ہو گیا بالآخر پیاس نے ستایا۔ حضرت بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہا کدی صفا دے چڑھ دیاں نے، صفا تو دوڑ کے مروہ ول جاندیاں نے، مروہ تو دوڑ کے صفا ول جاندیاں نے، صفا تو دوڑ کے مروہ ول جاندیاں نے، مروہ تو دوڑ کے صفا ول جاندیاں نے، صفا تو دوڑ کے مروہ ول جاندیاں نے، مروہ تو دوڑ کے صفا ول جاندیاں نے، صفا تو دوڑ کے مروہ ول جاندیاں نے۔ کی ہے ایک بے چین ماں دا، ایک بے سہارا ماں دا، ایک بے بس ماں دا، ایک لاچار ماں دا اپنے بچے واسطے بے چین ہو کے دوڑنا ہے۔ یہ مقام مسا ہے، اللہ نے انہوں اپنی نشانی قرار دیتا، یہ احترام کرنا واجب ہے۔ ایتھے ٹھٹھا نہ کرو، مخول نہ کرو، ایک دوے نہ خرابی نہ کرو، اے نہ سمجھنا کہ آج تا وہ حرم دے بیچ ہے لیکن کل جدو حرم تو باہر سی، اے نہ سمجھنا کہ تسی مسجد حرام چو باہر آگئے ہو، کعبہ شریف چو باہر آگئے ہو، بازار دے بیچ آگئے ہو۔ صفا ایک پاسے ہے، بازار دے دوجے پاسے مروہ ہے، آلے تو آلے دکانہ نے اوتھے خرید و فروخت ہو رہی ہے، اے نہ سمجھنا کہ تساں مسجد دے وچوں باہر آگئے ہو۔ باہر آن دا مقصد اے نہیں، یاد رکھو مسجد چو باہر آگئے ہو لیکن مسا دے وچ داخل ہو گئے، مسا دے وچ ہنسی مذاق نہیں کرنا، ٹھٹھا نہیں کرنا، اونچی آواز نہ بولو، کیوں؟ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، اس واسطے کہ صفا اور مروہ جڑیاں نے اللہ دیاں نشانیاں نے، انہاں دا ادب کرو، جنہ ادب کرو گے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اس واسطے اے ادب کرنا جڑا ہے، صفا اور مروہ دا ادب کرنا جڑا ہے تہاڈے دلاں دی پرہیزگاری پیدا کرتا ہے۔ ایک اور آیت کریمہ پڑھن دا شرف حاصل کرتا ہے قرآن پاک چو، والبدن سورۃ الحج، قرآن دا 22واں سورہ 36ویں آیت، ایسی آیت تو اگے بات چل رہی ہے۔ سورۃ الحج جڑا ہے قرآن دا 22واں سورہ ہے، اور 22ویں سورے دی 36ویں آیت پڑھن دا شرف حاصل کروں گا۔ قرآن پاک اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس آیت تو اگے جڑی آیت پڑھی میں پیچھے، والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر، لکم فیہا خیر، قربانی دا اونٹ جڑا ہے، والبدن جعلناها لکم من شعائر، کہندے نے ارے اونٹ رہی ہے، اونٹ تیری کون سی کل سی دی، تیرا کیڑا حصہ سیدھا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہوں قرآن دے وچ اس طرح فرمایا، سورۃ الغاشیہ قرآن دا 88واں سورہ 17ویں آیت، آپ نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اللہ نے ایری تخلیق دے بارے ایری بناوٹ دے بارے خود سوال کھڑا کیتا، افلا ينظرون الى الابل، وہ اونٹ کی طرف کیوں نہیں دیکھتے ہیں، کیوں نہیں اونٹ وال ویندے؟
کیف خلقت اینو کیویں بنایا گیا ہے تے اس اونٹ دی اس اونٹ دے بارے کیا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت اونٹ کس طرح دا ہے گردن لمبی ہے لمبے لمبے اودی لتاں ہیں اوتے چھوٹا جہا جسم ہے لمبیاں لتاں ہیں چھوٹا جہا منہ ہے تے بات ایسی ہے افلا ينظرون الى الابل اونٹ وال کیوں نہیں ویکھدے کیف خلقت اینو کیویں بنایا گیا ہے والبدنا اور جڑا والبدنا جعلناها لكم من الشعائر اللہ تے جڑا اونٹ قربانی دا ہے اے دے وچ اسی اللہ دی نشانی پیدا کر اے اللہ دی نشانی ہے لکم فیہا خیر اے دے وچ تواڈے واسطے خیر چھپیا ہویا ہے کیوں خیر چھپیا ہویا ہے اونٹ پہلے کدی نہیں دیکھیا اونٹ پہلے کدی نہیں پایا اونٹ پہلے کدی جاندہ نہیں دیکھیا لیکن نہیں اللہ تعالیٰ نے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت سورۃ الغاشیہ 88ویں سورت کہنے دے باوجود اے گل آکھیے کہ نہیں اے بات نہیں ہے اے اونٹ ہن او اونٹ نہیں ہے جدے بارے میں گل کیتی ہے افلا ينظرون الى الابل بلکہ اے اونٹ جڑا ہے ہن قربانی دا اونٹ ہے اے اونٹ جڑا ہے اے ہن کوئی عام اونٹ نہیں رہا بلکہ اے اونٹ جڑا ہے قربانی دا اونٹ ہو گیا ہے والبدنا جعلناها لکم من شعائر اللہ اے اللہ دی نشانی بن گیا ہے کیوں نشانی بن گیا ہے کہ اس واسطے کہ انہوں قربانی واسطے مقرر کر دیتا گیا ہے اللہ دی نشانی بن گیا اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ مائدہ دے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ اللہ دی جڑی نشانیاں ہیں انہاں دی بے حرمتی نہ کرو اللہ دی نشانیاں دی بے حرمتی نہ کرو قرآن اللہ دی نشانی ہے کہ نہیں قرآن دی بے حرمتی نہ کرو اللہ دا رسول اللہ دی نشانی ہے کہ نہیں صاحب قرآن جڑا ہے اللہ دی نشانی ہے کہ نہیں صاحب قرآن دی بے حرمتی نہ کرو قربانی دا اونٹ جڑا ہے اللہ دی نشانی بن چکیا ہے پہلے عام اونٹ سی لیکن جس وقت او دے گلے دے اندر قلادہ ڈال دیتا گیا انہوں بناتا گیا سوچ لیا گیا نیت کر لی گئی کہ اے اونٹ جڑا ہے قربانی دا اونٹ ہے اے اونٹ کی ہو گیا اے اللہ دی نشانی بن گیا جب تک وہ دا ارادہ نہیں سی اس وقت وہ اونٹ کی سی افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت اونٹ وال نہیں ویندے تسی اونٹ کداں دا بنایا گیا ہے اونٹ وال دیکھو لیکن جدوں وہ قربانی واسطے مقرر کر دیتا گیا تو پھر اللہ دی نشانی بن گیا اس واسطے کیا نا ذالک ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب یہی ساڈا حکم ہے یہی ساڈا حکم ہے من يعظم شعائر اللہ جیڑا اللہ دی نشانیاں دی تعظیم کرے وہ کی ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ اس واسطے کہ اے اللہ دی دلان دی پریزگاری چو ہے بات ایسی ہے عزیزو اے بات تھوڑی جی ثقیل ہو جاندی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے بندیاں نو مختلف چیزاں دیتی ہیں دنیاوی مال و اسباب دیتا دولت دیتی گھر دیتا پہنن اچھے کپڑے دیتے گھر بنا کے دیتا اور او دے نال اچھی مہربان بیوی دیتی پھر اس بیوی دے وچوں اس نو اولاد عطا فرمائی یہ ساریاں کی نے اللہ دیاں نعمتاں ہیں کہ نہیں اللہ دیاں نعمتاں ہیں کہ نہیں لیکن اللہ اپنی نعمتاں دین تو بعد پھر کہندا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنۃ سورۃ التغابن قرآن دا 64واں سورہ آیا نمبر 15 انما اموالکم و اولادکم فتنۃ بے شک تہاڈے مال جڑے نے تے تہاڈیاں اولاداں جڑیاں نے اے کی نے بولو بولو کی نے او فتنۃ کیا گیا انما اموالکم و اولادکم فتنۃ بے شک کہ تہاڈے اموال جڑے نے تہاڈا مال جڑا ہے تہاڈا مال تجارت جڑا ہے گھر دا سامان جڑا ہے تہاڈی اولاداں جڑیاں نے اے کی نے فتنہ ہے فتنہ ہے
لیکن میں اس فتنے نو اس طرح نہیں استعمال کرتا جس طرح کہ لوگ فتنے نو سمجھتے ہیں. میں اس فتنے دا ترجمہ اے لیندا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، بے شک یہ تواڈے مال اور تواڈیاں اولاداں جڑیاں نے یہ تواڈی آزمائش نے، تواڈے ایمان دی آزمائش نے. دیکھے مال عطا کیتا آزمائش شروع ہو گئی، اولاد عطا کیتی آزمائش شروع ہو گئی، گھر عطا کیتا آزمائش شروع ہو گئی، شہرت عطا کیتی آزمائش شروع ہو گئی، علم عطا کیتا آزمائش شروع ہو گئی، مال عطا کیتا آزمائش شروع ہو گئی، بیوی عطا کیتی آزمائش شروع ہو گئی، بیوی چو اولاد عطا فرمائی آزمائش شروع ہو گئی. کتھے کتھے ہے جتھے بھی کوئی نعمت آئے گی اتھے نال نال آزمائش ضرور آئے گی. ایک طرف پھر نعمتاں عطا کرن تو بعد کہہ دیتا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، بے شک کہ تواڈے مال جڑے نے تواڈیاں اولاداں جڑیاں نے تواڈی آزمائش نے. ایک طرف شمع ایمان روشن فرما دیتی، ایک طرف دنیا دی اگ روشن کر دیتی. شمع بھی روشن ہے، شمع بھی روشن ہے، دنیا دی اگ بھی روشن ہے. دیکھیے کہ پروانہ جڑا ہے وہ کیڑے پاسے جاندا ہے، شمع دے اتے جاندا ہے یا دنیا دی اگ تے جاندا ہے. کچھ نادان پروانے جڑے نے، دانا پروانے سارے شمع ول جان گے، شمع رسالت ول جان گے، شمع ایمان ول جان گے. لیکن کچھ نادان پروانے ہوندے نے، کچھ بے وقوف پروانے ہوندے نے، نادان ہوندے نے، دانائی تو دور ہوندے نے، وہ دنیا دی اگ ول چلے جاندے ہیں. انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، جدو آزمائش شروع ہوئی دنیا دی اور مال دی اور اولاد دی تے شمع رسالت دے پروانے جاری نے. شمع رسالت جلدی ہے، شمع توحید جل رہی ہے، شمع ایمان روشن ہے. پروانے ایمان والے جڑے نے وہ شمع ایمان ول جاندے نے، شمع رسالت ول جاندے نے، شمع توحید ول جاندے نے. لیکن نادان پروانے جڑے نے وہ کدھر نوں جاندے نے؟ وہ دنیا دی اگ ول جاندے نے. دانا پروانے شمع رسالت ول جان گے، نادان پروانے جڑے نے، بے وقوف پروانے جڑے نے وہ دنیا دی اگ ول جان گے. اگ اوتھے بھی ہے لیکن اگ اوتھے بھی ہے لیکن اوتھے جلنا جڑا ہے وہ عشق دی انتہا ہے، ایتھے جلنا جڑا ہے وہ ظلم دی انتہا. کچھ لوگ ایسے ہوندے نے کہ انہاں واسطے اول آخر ظاہر باطن سب کچھ جڑا ہوندا ہے وہ انہاں دا مال ہوندا ہے. انہاں دا مال انہاں دی ابتدا ہوندی ہے، انہاں دا مال انہاں دی انتہا ہوندی ہے، انہاں دا مال انہاں دا زندگی ہوندی ہے، انہاں دا مال جڑا ہے انہاں دی باطن ہوندا ہے. لیکن جڑے ایمان والے نے انہاں دا مرکز ایمان کچھ ہور ہوندا ہے، انہاں دا محور کچھ ہور ہوندا ہے. بھائی ہوندے نے، بہن ہوندی نے، ماں باپ ہوندے نے، رشتہ دار ہوندے نے، برادری ہوندی ہے، سارے نال محبت ہوندی ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے انہاں سارے نو مد نظر رکھ دیا ہویا سورۃ التوبہ قرآن دا نامہ سورہ او دی 23ویں آیت دے وچ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا. اللہ تبارک تعالیٰ دا ایک خاص طریقہ ہے. آپ جدوں کوئی گل تعمیماً فرمانا چاہتے ہیں، ساری دنیا نو دسنا چاہتے ہیں، آپ فرماندے نے یا ایھا الذین، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگو. لیکن جدوں مومناں نال خاص مومناں نال گل کرنی ہوئے تے انہوں تخصیصاً کر دینے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والیو، اے ایمان والیو لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء. اپنے پیواں نو، ماں باپ نو تے اپنے پراواں نو اپنا دوست نہ بناؤ. لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء. اپنے پراواں نو تے ماپیاں نو اپنا دوست سجن نہ بناؤ. گل مکی نہیں، گل اگے ٹردی ہے. فرمایا ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر او کفر دے نال ایمان دے اتے محبت رکھ دینا، ایمان دی بجائے کفر وال محبت رکھ دینے تے ایمان والے ہو اپنے انہاں ماں باپ نال تعلق نہ رکھو.
اپنے انہاں ماں باپ دے نال تعلق نہ رکھو، انہاں دے نال محبت نہ بداؤ، اور پھر اس تو بعد کیا، کیونکہ وہ ایمان دے اتے کفر نو حاوی کر دینا. انستحب کفر، انستحب الکفر علی الایمان ومن یتولاہم منکم فاولئک هم الظالمون. جیڑا پھر انہاں نال یاری رکھے گا، انہاں نال دوستی رکھے گا تواڈے وچوں، فاولئک هم الظالمون، اے وہی بندہ ہوئے گا جڑا اپنی جان تے ظلم کرنے والے ہوں گے. حضرت ابو بکر صدیق دا عشق ملاحظہ فرمایا. ابو قحافہ جڑے آپ دے والد گرامی قدر آپ ایمان لے آئے تے فرماندے نے کہ ابو بکر میرے بیٹے، پیارے بیٹے، دیکھ مینوں تیرے نال کنا پیار ہے، تو جنگ دے وچ میری تلوار دے تھلے 3 واری آیا تے میں تینوں 3 دفعہ معاف کر دیتا کہ میرا بیٹا ہے، میں اینوں کچھ نہیں کہنا. آپ نے فرمایا ابا جی قسم ہے او ذات دی جہدے قبضہ قدرت ابو بکر دی جان ہے، اگر تساں ایک واری میری تلوار دے تھلے آندے تے میری تلوار کدی پیچھے نہ ہٹدی. اپنے ماں باپ دے نال، بہن بھراواں دے نال، برادری ازم دے نال بڑی محبت ہوندی ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ماں باپ دے مقابلے چ ایمان نو رکھ دیتا، بہن بھراواں دے مقابلے چ ایمان نو رکھتا، بیوی دے مقابلے چ ایمان نو رکھتا، اولاد دے مقابلے چ ایمان نو رکھ دیتا، برادری دے مقابلے چ ایمان نو رکھ دیتا، برادری ازم دے مقابلے چ ایمان نو رکھ دیتا. پھر کیا کہ دیکھیے ہن برادری وال جاندا ہے یا ایمان وال آندا ہے. یہ کس واسطے ہے؟ یہ کس واسطے ہے؟ یہ صرف اس واسطے ہے کہ ایمان انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، اس واسطے کہ ایمان دے وچ تہاڈا مال اور تہاڈیاں اولاداں تہاڈی آزمائش نے. ہن دیکھیے کہ اموال مکے رہ جاندے نے، ساڈے نال سارا کچھ چھڈ کے مدینے آندے کہ نہیں؟ بیویاں مکے رہ جاندیاں نے چھوڑ کے ساڈے نال آندے کہ نہیں؟ بچے مکے رہ جاندے نے چھوڑ کے ساڈے نال آندے کہ نہیں؟ بیٹے باپ نو چھوڑ کے، دنیا کدی ایسا نہیں ہویا کہ بیٹیاں نے باپ نو چھوڑ دیتا ہوئے، باپ نے بیٹیاں نو چھوڑ دیتا ہوئے، ماں نے پتر چھڑتے ہون، لیکن بیویاں نے خامد چھوڑتے ہون. لیکن زینب بنت محمد سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ انہوں نے اپنے خامد نو چھوڑ کے مدینے جانا گوارا کیتا، اپنے خامد نو کیا کہ میں نے چھوڑ دے، لیکن میں اپنے والد، اپنے نبی، اپنا ایمان نہیں چھوڑ سکتی. حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے ہر چیز چھوڑ دیتی، گھر چھوڑ دیتا، باہر چھوڑ دیتا، لیکن سارا کچھ چھڈ کے سرکار دے نال مدینے آ گئی ہیں. ایک بات الگ بات ہے کہ انہوں نے خامد جڑے نے وہ بعد مسلمان ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی زینب اور انہوں دا نکاح جڑا ہے واپس کر دیتا، لیکن چھوڑ دیتا گیا. بات طے ہو رہی ہے کہ ایمان واسطے خامد چھوڑتا، ایمان واسطے بیویاں چھوڑتیاں. انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، بے شک کہ تواڈے مال جڑے نے اور تواڈیاں اولاداں جڑیاں نے تواڈے ایمان دے رستے بھی تواڈی آزمائش ہے. اس واسطے جڑا اس آزمائش تے پورا اترے گا وہی کامیاب ہوئے گا. مسلمان اگر کسی نال محبت کرتا ہے تو کہندا الحب للہ، میری محبت جڑی ہے وہ اللہ واسطے ہے، والبغض للہ، میری لڑائی جڑی ہے، میرا بغض جڑا ہے وہ اللہ واسطے ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دشمن نو گرا لیا، دشمن نو گرا لیا، قتل کرنا چاہتے نے تے انہوں نے اس دشمن نے، اس کافر نے آپ دے رخ اقدس تے، آپ دے رخ روشن تے تھک دیتا. اذا یئس الانسان طال لسانہ، اذا یئس الانسان طال لسانہ، جدو انسان جڑا ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے وہ دی زبان جڑی ہے لمبی ہو جاتی ہے. تے جدو انہیں دیکھیا کہ ہن میں قتل ہو جانا علی دے ہتھوں، انہیں حضرت مولا علی شیر خدا دے منہ دے اوتے تھکتا. دنیا نے عجیب تماشا دیکھیا کہ مولا علی تلوار اٹھائی ہوئی ہے، سینے بھونکنا چاہتے نے،
سینے گھسا دینا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت مولا علی نے ہاتھ روکیا، سینے تو اٹھ کے پڑے ہو گئے، اٹھی ہوئی تلوار نے نیچے جھکا لیا۔ کافر حیران و پریشان ہے، یا علی تلوار دا وار کیوں نہیں کرتا، ترسا کے کیوں ماردا ہے؟ اس آکھیا کہ نہیں ہن تینوں نہیں مارنا۔ کیوں نہیں مارنا؟ اس آکھیا کہ اگے میرا مارنا الحب للہ والبغض للہ، میری تیرے نال کوئی ذاتی دشمنی نہیں سی، میری تیرے نال دشمنی بر بنائے اسلام سی، بر بنائے ایمان سی، تو ایمان دا میرے رسول دا دشمن سی، اس واسطے میری دشمنی تیرے نال سی۔ لیکن اس وقت جب کہ تو میرے منہ تے تھک دیتا ہے، میں نے غصہ آ گیا ہے اور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں تیری گردن اڑا دیا، لیکن اس وقت تینوں قتل کر دینا اللہ واسطے نہیں ہوئے گا بلکہ میرے اپنے نفس واسطے ہوئے گا۔ تینوں قتل کرنا میری ذات واسطے ہوئے گا، میں ایتھے میدان دے وچ اپنی ذات واسطے نہیں اتریا، میں اللہ اور اللہ دے رسول واسطے اتریا ہیں۔ الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ واسطے ہے اور بغض بھی اللہ واسطے ہے۔ بات ایسی ہے، یہ سارے خاندان نو مسلمانوں نو ایک جگہ کٹھا کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک خاندان بنا دیتا۔ کوئی ایتھے برادری ازم نہیں ہے، کوئی ایتھے برادری نہیں ہے، بلکہ کی کیا سورۃ الحجرات دے وچ قرآن دا 49واں سورہ پہلی آیت فرمایا انما مومنون اخوۃ، بے شک کہ مومنین جڑے نے، مومن جڑے نے آپس کی نے اخوۃ، پرا نے۔ اے جدو آپس ایک دوے دے بھائی بن گئے، بھائی بنن دے نال انہاں دا خاندان الگ ہو گیا کہ الگ ایک ہو گیا؟ انہاں دا خاندان ایک ہو گیا۔ انما المومنون اخوۃ، جدو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس خاندان نو ایک بنا دیتا، اے ایک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جسد واحد نے، ایک جسد ہے جیدہ ایک حصہ اگر تکلیف پاوے تے سارا جسم تکلیف پاندا ہے۔ مسلمان جسد واحد نے، ایک حصہ تکلیف پائے، انگلی تکلیف ہوئے، پیر دے بھی درد ہوئے تے سارے جسم چ درد ہوندا ہے۔ لیکن یہ مقام انسان نو کدوں حاصل ہوندا ہے؟ انسان مسلمان ایک درخت دی مانند نے، درخت جڑا ہے اپنی ایک جڑ دے اتے کھڑا ہوندا ہے، اپنی ایک جڑ دے اتے کھڑا ہوندا ہے۔ کوئی درخت دیکھیا جڑا اپنے پتیاں تے کھڑا ہوئے، کوئی درخت دیکھیا جڑا اپنی ٹہنیاں تے کھڑا ہوئے، کوئی درخت دیکھیا جڑیاں اپنی شوٹس تے کھڑا ہوئے، جڑا اپنی تنے تے کھڑا ہوئے۔ تنا اگر کھڑا ہے تے کیرے سر تے کھڑا ہے؟ ایک جڑ دے سر دے اتے کھڑوتا ہے۔ انما المومنون اخوۃ، اگر امت مسلمہ ہے تو ایک جڑ تے ہے، ایک مرکز تے ہے، اور وہ مرکز جڑا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن دے وچ ارشاد فرماتا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پھڑے رکھو اور ایسا نہ ہوئے کہ اللہ دی رسی نو چھوڑ دیو۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، تفرقیاں چ نہ پینا، فرقیاں چ نہ پڑ جانا، چھوٹیاں چھوٹیاں جماعتاں بنا کے الگ الگ نہ ہو جانا، بلکہ ایک بڑی جماعت بھی شامل ہو جانا۔ ولا تفرقوا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، تے مفسرین لکھتے نے یہ حبل اللہ کی چیز ہے، حبل اللہ جڑی ہے اللہ دی رسی جڑی ہے کی چیز ہے؟ تے بعض مفسرین اس طرف گئے کہ حبل اللہ جڑی ہے القرآن حبل اللہ، قرآن جڑا ہے اللہ دی رسی ہے، قرآن اللہ دی رسی ہے۔ لیکن امام بصیری رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات پیش کی تھی، آپ فرماندے نے داعی اللہ فالمستمسکون بہ، داعی اللہ فالمستمسکون بہ مستمسکون بحبل غیر منفصم، دعا الی اللہ
فالمستمسکون به مستمسکون بحبل غیر منفصم. تے مینوں پٹی صاحب یاد آ گئے، انہوں نے کہا کہ جدو عربی بولیا کرو تے نال او دا ترجمہ بھی کریا کرو. امام بصری فرماندے نے دعا الاللہ، اللہ ول بلایا، دعا الاللہ فالمستمسکون به، بس جنہاں نے انہاں دا دامن پھڑ لیا. فالمستمسکون به دعا الاللہ، جنہیں اللہ ول بلایا، فالمستمسکون به انہوں نے او دا ہی دامن پھڑ لیا. مستمسکون بحبل غیر منفصم، انہیں پھڑ لیا. مستمسکون بحبل، ایہو جی رسی نو غیر منفصم، جیڑی کدے نہیں ٹوٹی، جیڑی کدے نہیں ٹوٹی. اللہ وال بلان والا کون ہے؟ حضور دا ایک نام کون ہے؟ داعی ہے کہ نہیں؟ اللہ وال بلان والا ہے کہ نہیں؟ داعی الاللہ ہے کہ نہیں؟ دعا الاللہ، اللہ وال بلایا. والمستمسکون به، جنہاں نے کی کیتا اس رسی نو انہاں دا دامن پھڑ لیا. مستمسکون بحبل غیر منفصم، انہاں نے اللہ دی اس رسی نو پھڑ لیا جڑی کدی نہیں ٹوٹی. وَاعْتَصِمُوا، اس قرآن دی آیت نو پڑھو ذرا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پھڑی رکھو، تفرقے چ نہ پو. عزیزو، میں بہت چر پہلے جدو پڑھدا ہوندا سی میں ادو یہ گل کہندا سی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دی رسی نے، اللہ دی رسی نے، جس نے اللہ دی اس رسی نو پکڑ لیا سمجھو کہ وہ کامیاب ہو گیا. اج اللہ دی اس رسی نو پکڑنا ہوئے او دے واسطے سب تو اہم بات کیڑی ہے؟ عشق رسول ہے، محبت رسول ہے. عشق ویکھنا ہوئے تے حضرت ابو بکر دا عشق دیکھو. غار ثور دے اندر ساری جگہ اپنے کپڑے پاڑ کے اوتھے نکراں دے وچ دے دتے، کتوں سپ نہ نکل آوے، کتوں ٹھواں نہ نکل آوے، میری سرکار نو کوئی شے رات نو لڑ نہ جاوے. تے لیکن جدو ٹائم ہویا ایک ڈڈ رہ گئی، ایک ڈڈ خالی رہ گئی، کپڑا گیا مک. آپ حضرت ابوبکر صدیق نے اس ڈڈ دے اوتے اپنا پیر رکھ دیتا. ڈڈ دے وچ بیٹھا سی سپ، سپ باہر نکلے، ابو بکر پیر نہ ہٹاوے، ابو بکر پیر نہ ہٹاون. سپ نے ڈنگ کیتا کہ پیر ہٹا لے، حضرت ابو بکر نے پیر نہ ہٹایا. سپ نے پھر ڈنگ کیتا، پھر ڈنگ کیتا، پھر ڈنگ کیتا. حضرت ابو بکر صدیق دی اکھاں دے وچوں ہنجو چل پے، سرکار دے چہرے تے ہنجو گریا. آپ نے اکھاں کھول کے پوچھا ابو بکر کی گل ہوئی؟ یا رسول اللہ کوئی شاید ڈنگ کر دیئے. دیکھیا تے سپ نکل گیا. سپ نے سرکار دا زیارت کی تھی، چلا گیا اپنے راہ تے. سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر دے اس پیر دے اتے اپنا لبے دہن لگاتا، دعاب دہن لگاتا. حضرت ابو بکر صدیق دی وہ تکلیف رفع ہوئی. عشق ہوئے تے ابو بکر ورگا ہوئے، عشق ہوئے تے بلال ورگا ہوئے، اور عشق ہوئے تے بی بی سمیہ ورگا ہوئے. عشق ویکھنا ہوئے تے حضرت اویس کرنی دا عشق ویکھو تابعین دے وچوں. عشق ویکھنا ہوئے تے صحابیات دا عشق دیکھو. بابا جی پیر سید دلشاد حسین شاہ صاحب مفسر قرآن شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ، تاج ولی سرکار رحمت اللہ علیہ شعر لکھ دینے، عشق اندر دلشاد عاشق نو کافر کافر کہندے. عشق اندر دلشاد عاشق نو کافر کافر کہندے. عشق دی منزل ڈاڈی یارا تانے سہنے پیندے. اج بھی عاشقاں نو تانے سہنے پیندے نے. حضرت قبلہ عالم پیر طریقت مفسر قرآن شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا پیر سید دلشاد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج والی سرکار رحمت اللہ علیہ اپنی وفات تو 11 سال بعد بھی تانے چھے رہے ہیں. لوگ آج بھی انہوں نے تانے مار دینے. کیوں؟ اس واسطے کہ عاشق رسول گزرے نے، عاشق رسول گزرے نے، عاشق نبی گزرے نے. عشق اندر دلشاد عاشق نو کافر کافر کہندے. عشق دی منزل ڈاڈی یارا تانے سہنے پیندے.
دوستو سب تو قیمتی چیز بندے دی جڑی ہوندی ہے او دا ایمان ہوندا ہے، اس تو قیمتی چیز محبت رسول ہوندی ہے۔ ایمان سلامت ہر کوئی منگدا، عشق سلامت کوئی۔ سلطان باؤ صاحب لکھتے نا، ایمان سلامت ہر کوئی منگدا، عشق سلامت کوئی ہوں، جس منزل نو عشق پہنچاوے ایمان نو خبر نہ کائی ہوں۔ جس منزل نو لے کے عشق پہنچ جاندہ ہے اس منزل تک ایمان نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ اسلام پہلی منزل ہے، پہلی پوڑی ہے۔ جس طرح اس ممبر کی 3 پوڑیاں نے، 3 زینے نے، اسلام جڑا ہے وہ پہلا زینہ ہے، دوسرا زینہ ایمان ہے، اور وہ جی معراج جڑی ہے ایمان دی وہ عشق رسول ہے، عشق حبیب ہے، عشق نبی ہے، عشق رسول ہے۔ عشق اندر دلشاد عاشق نو کافر کافر کہندے، عشق دی منزل ڈاڈی یارا تانے سہنے پہندے۔ دیکھو بات ایسی ہے، ایمان میں دی مثال تانوں داں گا، اسی سارے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں۔ ایمان دی مثال ایک شجر سایہ دار دی ہے، ایک درخت ہے جڑا پھل بھی دیندا ہے تے سایہ بھی دیندا ہے۔ امب دا درخت لا دیئے، سایہ ہوندا اور تھلے کنا گوڑا سایہ ہوندا ہے، امب دا کنا گوڑا سایہ ہوندا ہے، جامن دا کنا گوڑا سایہ ہوندا ہے، کنی پھیل دی ہے جامن، امب کنا پھیلدا ہے۔ امب دے تھلے کوئی فصل ہوندی ہے، امب دے تھلے کوئی فصل نہیں ہوندی۔ کیوں؟ سورج دی لائٹ اور تک پہنچتی نہیں، لہذا امب دے تھلے کوئی فصل نہیں ہوندی۔ اسی 1 سال ذمہ دار امب دے درخت نو دیکھے گا، امب نے پھل نہیں چکیا، دوسرے سال دیکھے گا پھر پھل نہیں چکیا، تیسرے سال دیکھے گا پھر سیزن آ گیا، بور آ گیا، بور چڑھ گیا۔ تسی سارے ذمہ دار دوست بھرا بیٹھے ہو میرے، اس امب دے نال کی سلوک کرو گے؟ انہوں وڈ دیو گے، انہوں وڈ کے او دیاں بالے چڑھا لو گے، کھپریل چڑھا لو گے، چھت پا دیو گے، لیکن وہ امب دا درخت جڑا ہے وہ سلامت نہیں رہے گا۔ ایمان اسی طرح ہے جس طرح زمین دے اندر امب دا درخت لگیا ہے، اور عشق جڑا ہے اس امب دے درخت دے اتے لگن والا وہ بور ہے، اور اس بور دے اتوں وہ پھل ہے جڑا امب بندا ہے۔ جدو امب لگدا ہے تے درخت دے نال ذمہ دار محبت کردا ہے، جدو امب نہیں لگدا تے درخت دے نال ذمہ دار محبت نہیں کردا۔ اسی طرح ایمان ہوئے تے دے نال محبت ہوندی ہے، بشرطے کہ او دے نال حب رسول موجود ہوئے۔ او دے نال حب رسول موجود ہوئے، عشق رسول موجود ہوئے۔ عشق رسول تو بغیر اگر کوئی کہندا ہے کہ میں صاحب ایمان ہاں تے یقین جانو او دا ایمان جڑا ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح کہ ایک درخت ہے امب دا، اور انہوں پھل نہیں لگیا، جدو پھل نہیں لگیا تے اس امب دے درخت دا کوئی فائدہ نہیں۔ سلطان صاحب نے اس واسطے آکھیا ہے، عشق سلامت ایمان سلامت ہر کوئی منگدا، عشق سلامت کوئی ہوں، جس منزل نو عشق پہنچاوے ایمان نو خبر نہ کائی ہوں۔ ایمان دوسرا سٹیپ ہے، عشق جڑا ہے اس ایمان دی معراج ہے۔ اسلام دی معراج ایمان ہے، ایمان دی معراج عشق ہے۔ تے مومن دا اساسہ کنا ہوندا ہے، مومن دے کول کل سرمایہ کنا ہوندا ہے، مومن دی کل متاع جڑی ہے وہ کنی ہوندی ہے؟ کوئی بندہ دس سکتا ہے؟ کوئی بندہ بیان کرے کہ مومن دی کل متاع جڑی وہ نال لے کے جاندہ ہے، او دا کل اساسہ جڑا وہ نال لے کے جاندہ ہے، اے دنیا دا مال نہیں۔ انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، جنہ چیر تسی زندہ ہو اے تہاڈی آزمائش نے کردے رہنا ہے، کردے رہنا ہے، کردے رہنا ہے، لیکن جڑا اساسہ تہاڈا ہے، جڑا تسی نال لے کے جانا ہے، تہاڈا جڑی متاع ہے جڑی تسی نال لے کے جانی ہے وہ کی ہے؟ عزیز مومن دی معراج جڑی ہے وہ حب رسول ہے، عشق رسول ہے۔ اول عشق رسول ہے، آخر عشق رسول ہے، ظاہر عشق رسول ہے، باطن عشق رسول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
امام بخاری رحمت اللہ علیہ انہوں بخاری دے وچ بیان کر دینے. آپ فرماندے نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ادھر راوی نے آپ فرماندے نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا لا یومن احدکم توڑے بچوں کوئی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا حتی اکونا احب علیہ من والدہ جب تک میں او دے پیو نالوں زیادہ انہوں پیارا نہ ہو جا وَوَلَدِهِ میں او دے پتر نالوں پیارا نہ ہو جا وَالنَّاسِ اجمعین اور ساری دنیا دے لوگاں نالوں میں انہوں پیارا نہ ہو جا. بخاری شریف دے اندر حدیث موجود ہے. حدیث کا نمبر ہے 15 کتاب الایمان ہے. کوئی بندہ دیکھنا چاہے تو میرے کو دیکھ سکتا ہے کیونکہ بعد دے وچ کئی بندے یہ گل کہندے نے کہ پیر ظفر شاہ اپنے کولوں بہ کے نہ گلاں قرآن ہوندیاں نہ حدیث ہوندیاں نے اپنے کولوں بہ کے سٹیج دے اوتے ممبر دے اوتے کڑی رکھدا ہے ٹھوکی رکھدا ہے. اس واسطے میں کتاب نوں نال رکھدا ہاں زبان سنی آکھیے تے پاسے پن دے. میرے قبلہ عالم حضرت بابا جی پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج والی سرکار رحمت اللہ علیہ لکھ دے نے زبان سنی آکھیے تے پاسے پن دے قرآن سنی آکھیے تے سارے من دے. ایک قرآن بھی نکلیا کسے زبان چوں تے زبان نہیں نکلی کسے قرآن چوں. اس واسطے پاسے ضرور بنانے ہیں اسی کتاب نال رکھ لیں. لوگو جب تک میں تانوں تواڈے باپ کولوں تواڈے بیٹے کولوں ساری دنیا دے لوکاں کولوں پیارا نہ ہو جاواں تواڈا ایمان جڑا ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا. دوسری حدیث پیش کردا ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث نو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پیش کر دینے. آپ فرمانے فوالذی نفسی بیدہ مینوں او دی قسم جدے ہاتھ وچ میری جان ہے لا یومن احدکم حتی اکونا احب الیہ من والدہ وولدہ. ابو ہریرہ دی اور حضرت انس بن مالک دی حدیث دے وچ تھوڑا جا فرق ہے. انس بن مالک الناس والناس اجمعین کہندے نے حضرت ابو ہریرہ اے نہیں فرماندے. آپ نے فرمایا کہ جب تک میں تانوں تواڈے باپ کولوں اولاد کولوں دنیا کولوں پیارا نہ ہو جاں تواڈا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. ایک اور روایت پیش کردا اگر اجازت دیو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے فرماندے نے ایک دن تشریف لے آئے. آپ فرماندے نے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں اس روایت نو المنصف دے اندر ایمان والنزول کتاب ہے او دے وچ اس حدیث نو روایت کیتا گیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک دن تشریف لے آئے. فرماندے نے لأنت یا رسول اللہ احب الی من کل شیء الا من نفسی. اے اللہ دے رسول مینوں ہر چیز نالوں تسی پیارے ہو سوائے اپنے نفس دے. یعنی میرے نفس تو علاوہ دنیا دی ہر چیز تو زیادہ تسی مینوں پیارے ہو لیکن تواڈے نال پیارا مینوں اپنی جان ہے. اپنی جان ہے اپنی جان نالوں میری جان نالوں تسی مینوں ہر چیز نالوں زیادہ پیارے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فقال لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب علیک من نفسک. نہیں عمر تیرا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں تینوں تیرے اپنے نفس نالوں بہتا پیارا نہ ہو جاؤں. حضرت عمر فرماندے ہیں فقال له عمر فإنك الآن واللہ احب الی من نفسی. اللہ دی قسمیں مینوں قسم ہے اللہ دی ہن تسی مینوں میری جان تو زیادہ پیارے ہو. فقال الآن یا عمر انتہا. اے عمر ہن تیرا ایمان جڑا ہے اے مکمل ہویا ہے. اس بات نو حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ اپنی شرح فتح الباری دے اندر بیان کر دینے. کسے بندے نے اگر دیکھنی ہوئے تو انشاءاللہ العزیز صفحہ نمبر 82 جلد نمبر 1 تے وہ دیکھ سکتا ہے. اسی طرح اپنی جان سب تو پیاری ہوندی ہے لیکن سرکار واسطے اپنی جان بھی قربان ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ تو پہلے
صفوان بن امیہ گرفتار کر لیا مکیاں نے، گرفتار کر کے مکے لے گئے، قید کر لیا۔ صفوان بن امیہ نے انہوں نے مل لے لیا کہ میں انہوں قتل کرنا ہے تو میں انہوں مل دے دیو، لے لیا تے اپنے غلام نے کہا کہ انہوں حد حرم چو باہر لے جا، اوتھے لے جا کے یہ تون لا دے تے غلام جڑا ہے پکڑ کے باہر لے جا رہا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکاں کسیاں ہوئیاں نے، اس وقت ابو سفیان ملدے نے، ابو سفیان کہندے نے اے زید کیا تو اس گل نو پسند نہ کردا کہ اس وقت تو اپنے اہل دے وچ بیٹھا ہوندا، گھر والے وچ بیٹھا مزے لے رہا ہوندا اور تیری جگہ تے اس وقت محمد ہوندے اور اسی انہاں نو قتل کر رہے ہوندے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت نو سامنے دیکھیا، اکھیاں چکھیاں موت دی اکھاں چ پا کے گل آکھی، کہندے فرماندے نے اے ابا سفیان سن گل غور نال کن کھول کے، اگر میں بڑے سکون دے نال اپنے اہل خانہ وچ بیٹھا ہوا اور میرے آقا نو ایک کنڈا بھی چپ جاوے تو یقین جانو زید نو اینی گل بھی برداشت نہیں ہے۔ یہ گل سن کے ابو سفیان نے بڑبڑاندیاں ہوئے آکھیا یار جتنی محبت محمد دے ساتھی محمد دے اصحاب محمد دے نال کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں اینی محبت کسے نہ کر دیاں نہیں ویکھیا۔ وہ کیوں نہ کرن؟ انہوں نے اپنا ایمان جو مکمل کرنا ہے، لا یومنو احدکم حتی اکونا احب الیہ من والدہ ووالدہ، او دا ایمان وہ تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے باپ تو زیادہ اپنے بیٹے تو زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت نہ کرے۔ حضرت ابو سفیان نو پوچھ کے دیکھو نا پھر بعد دے وچ کہ جنگ ذات العین دے وچ جدوں اکھاں دے تیراں بج بج کے اکھ چلے گئے، ادوں کیوں نہ لے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑدے سن اوتھے عیسائیاں دے نال؟ بات ایسی ہے، ایسی محبت بھائی پیر دلشاد صاحب میرے آقا ولی نعمت مفسر قرآن شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا پیر طریقت پیر سید دلشاد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ لکھ دے نے، دار پہ چڑھتے ہیں وہ سر خنجر سے کٹواتے ہیں، وہ دار پہ چڑھتے ہیں وہ سر خنجر سے کٹواتے ہیں، وہ جہاں فروشی کے تصدق نئی زندگی پاتے ہیں، وہ جان کو قربان کر دلشاد ہو کر دیکھ لے، زندگی کی کشمکش سے آزاد ہو کر دیکھ لے۔ غزوہ احد دی بات تھوڑا جا ٹائم بس میں اپنا بات مکمل کراں گا اگر اجازت دیو، اگر اجازت مرحمت فرماؤ۔ غزوہ احد جڑا ہے لوگ یہ کہندے نے کہ غزوہ احد چ مسلماناں نوں شکست ہوئی، جڑے تاریخ دان مولوی نے وہ کہندے نے کہ غزوہ احد مسلمانوں نو شکست ہوئی، تے جڑے اہل ایمان عشق والے نے وہ کہندے نے نہیں غزوہ بدر دے وچ مومناں دے عشق دا امتحان ہویا ہے۔ مولوی کی کہندا ہے غزوہ احد دے وچ مسلمانوں نو شکست ہوئی تے اہل عشق کہندے نے نہیں غزوہ احد دے وچ عاشقان دے عشق دا امتحان ہویا ہے۔ ایک صحابیہ مدینہ بیٹھیاں نے، انہاں دا خامد، انہاں دا بھائی، انہاں دا والد تینوں جنگ دے وچ حصہ لے رہے نے۔ غزوہ بدر دے جدوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسی ویکھو سانو پرندے چکے لے گئے، تسی 50 بندیاں نے جبل رمات تو تھلے نہیں اترنا، انہاں کولوں اجتہادی غلطی ہوئی، جبل رمات تو تھلے اتر آئے۔ حضرت خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے سن، اپنا گھوڑا لے کے 200 سوار لے کے مسلمانوں تو پیچھے حملہ آور ہوئے، ایک افراتفری مچ گئی۔ جنگ دا ایک اصول ہوندا ہے، جنگ دا اصول یہ ہوندا ہے کہ ایک کوئی بٹالین چ ایک کوئی دستے چ دو بھراواں نوں بھرتی نہیں کیتا جاندا، دو بھراواں نوں ایکو جگہ ایکو بٹالین چ نہیں رکھیا جاندا،
کیوں؟ اس واسطے کہ دونوں آپس محبت کی وجہ تو ایک دوسرے بچان دی کوشش کرن گے، جدو بچان دی کوشش کرن گے تو دونوں ہی مارے جان گے۔ یہ اصول ہے جنگ دا، فوج دا۔ چنانچہ جدو اس طرح حلہ بولتا جاوے اس وقت ہوندا ہے کہ بچ کے نکل جاؤ، پھر دوبارہ کٹھے ہو کے دشمن تے حملہ کرو۔ چنانچہ مسلمان جڑے سن انہاں تے جس وقت اس طرح حملہ ہویا، حلہ ہویا تے اے منتشر ہو گئے، ایک دوے نال لڑدے لڑدے جدا ہو گئے، شہید ہون لگ پے۔ او مخصوص نعرہ، او شعار جڑا مسلمان بلند کردے سن، او اپنا نعرہ جڑا ہے او بلند نہ کر پائے تے کئی مسلمان جڑے ہیں مسلمانہ دے ہتھوں شہید ہو گئے۔ کیوں؟ اس وقت افراتفری سی، سامنے کچھ نظر نہیں آندا سی، تلوار جدھر چلتی ہے چلن دیو، اس وقت اپنی جان بچانی سی۔ کہندے نے کہ مسلمانوں نو شکست ہوئی تے صحابیہ دا بندہ ایک دوڑیا آیا احد چوں، انہیں مدینے آگے دسیا بی بی تیرا والد شہید ہو گیا۔ اس نے کیا کہ میں نے دسو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتھے نے؟ اس نے کیا کوئی پتہ نہیں، سرکار دا اس وقت کوئی پتہ نہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا بندہ آ گیا، انہیں کیا بی بی تیرا بیٹ خامد جڑا سی وہ بھی قتل ہو گیا۔ اس آکھیا میں نے سرکار دا دسو کہ سرکار کتھے نے؟ انہیں کہا سرکار دا کوئی پتہ نہیں۔ پتہ لگ گیا، تیسرا بندہ آیا، انہیں کہا بی بی تیرا جڑا بھائی سی وہ بھی قتل ہو گیا، اتھے شہید ہو گیا۔ اس آکھیا میں نے سرکار دا دسو سرکار کتھے نے؟ انہوں نے کہا سرکار دا کوئی پتہ نہیں۔ اے صحابیہ ہر چیز چھوڑ کے، گھر چھوڑ کے، ہر چیز چھوڑ کے ننگے پاؤں کدھر دوڑیاں آئیاں؟ احد دی طرف دوڑیاں آئیاں۔ اگے دیکھیا سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا چہرہ ہے، آپ نے چہرہ دیکھیا، چہرہ دیکھن تو بعد آپ فرماندیاں نے او دی قسم جدے قبضہ قدرت میری جان ہے، سرکار جدو تہاڈا ساتھ ہے تے تہاڈے سامنے ہر مصیبت جڑی ہے وہ کوئی شے نہیں۔ تہاڈے سامنے ہر مصیبت، میرا باپ شہید ہو گیا، میرا بھائی شہید ہو گیا، میرا خامد شہید ہو گیا، لیکن سرکار تسی سرکار میری اکھیاں دے سامنے ہو۔ سرکار دا دامن تھام کے کہندی ہے سرکار تسی اکھیاں دے سامنے ہو تے تہاڈے سامنے کوئی مصیبت جڑی مصیبت نہیں ہے۔ ایک صحابیہ دا ذکر کردہ ہاں، آخری صحابیہ دا ذکر کرنے کے بعد بات نو ختم کردہ ہاں۔ اصل چ غزوہ احد دی بات شروع ہو گئی، میں تا غزوہ احد نو عشق دی معراج سمجھدا ہاں، غزوہ احد نو عشق دی معراج سمجھدا ہاں۔ صحابی تا اپنی جگہ تھے، لیکن صحابیات نے اس جنگ دے اندر کمال کر دیتا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صحابیہ نے آپ دی ڈیوٹی پانی پلان تے لگائی گئی سی کہ آپ حضرت بی بی عائشہ سلام اللہ علیہ، ام المومنین عائشہ، حضرت بی بی عائشہ حمیرہ عفیفہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دی ڈیوٹی ام عمارہ دی ڈیوٹی رضی اللہ تعالی عنہ پانی پلان تے سی، زخمیاں دی مرہم پٹی کرن تے سی۔ لیکن جس وقت دباؤ بڑھیا تے حضرت ام عمارہ نے مشکیزہ ایک طرف رکھیا، اپنے ہاتھ دے وچ تلوار پکڑ لئی، تلوار پکڑ کے کھڑی ہو گئی۔ سرکار آپ دے پیچھے نے، کدی ام عمارہ سرکار دے سامنے ہوندیاں نے، کدی ام عمارہ سرکار دے دائیں ہوندیاں نے، کدی ام عمارہ سرکار دے بائیں ہوندیاں نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ میں غزوہ احد دے وچ جڑے پاسے اپنا چہرہ کردہ سی مینوں ادھر ام عمارہ نظر آندی سی، جے میں سجے پاسے ویندا سی مینوں سجے پاسے ام عمارہ نظر آندی سی، میں کھبے پاسے ویندا سی تے حضرت ام عمارہ کھبے پاسے ہوندیاں سن، حضرت میں جدوں سامنے ویندا سی تے ام عمارہ میرے سامنے ہوندیاں سن، تے جدھر میں اپنا چہرہ کردہ سی حضرت ام عمارہ اسی طرف ہوندیاں سن۔ کسی نے حضرت ام عمارہ نو پوچھیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تواڈے موڈے تے آج بڑا سارا نشان لگیا ہوا ایک کعدہ ہے؟ آپ فرماندیاں نے کہ غزوہ احد سی، مسلمانہ تے جس وقت دباؤ بڑھیا تے منتشر ہو گئے، تتر بتر ہو گئے، ایک دی ایک نو خبر نہ رہی۔ میں مشکیزہ چھوڑ کے تلوار ہاتھ پکڑ کے سرکار دی پہرے داری کرنی شروع کر دیتی۔ اوتھے ایک بندہ آیا عرب دا بڑا جری دلیر تلوار باز سی، ابن قمہ، میں اوتھے آگے پوچھتا ہے کسی نو میں نو دسو محمد کتھے ہے اج، یا او نہیں یا میں نہیں، میں انہوں نے شہید کر دینا ہے، قتل کر دینا ہے، میں نو دسو، میں نو چہرہ کراؤ انہوں دا۔ لوگوں نے دسیا او محمد نے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا کہ حضرت بی بی میں ہمارا فرماندیا نے اس وقت میں اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اتنے موجود سن، سرکار دی پہرے داری تے میں ہمارا اور مصعب بن عمیر اسی دونوں کلے سن، اسی دونوں نے انہوں روکیا، وہ تلوار دے وار روکے، تلوار دا وار کیتا، بہت زیادہ وار کیتے ہو رہے تھے، لیکن اس کمبخت نے، اس بدبخت نے 2 زرہ پہنی ہوئی سی، وہ ساڑھے تلوار دے وار جڑے سن وہ تے اثر نہیں کردے سن، انہیں تلوار دا وار کیتا، میں انہوں اپنی تلوار تے روکیا، تلوار تو پھسل کے وہ آ کے میرے شانے تے لگیا، اے زخم اسی تلوار دا ہے جڑا سرکار دی حفاظت کردے ہوئے میرے سینے تے لگیا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام صحابیہ نہیں ہے، کوئی عام صحابیہ نہیں ہے، بلکہ ایو صحابیہ ہے کہ غزوہ احد انہاں دے خامد زید بن عاصم، انہاں دے بیٹے خبیب اور انہاں دے دوسرے بیٹے عبداللہ نے حصہ لیتا ہے۔ اے عبداللہ وہی عبداللہ نے جنہاں نے مسیلمہ کذاب نو قتل کیتا سی، اے عبداللہ ام عمارہ دا او بیٹا ہے، زید دا او بیٹا ہے جنہیں مسیلمہ کذاب جھوٹے نبی نو قتل کیتا جا کے۔ حضرت ام عمارہ، زید بن عاصم، خبیب، عبداللہ دونوں بیٹے، خامد، بیوی، پورا گھرانہ جڑا ہے اس سرکار دی خدمت دے وچ جنگ واسطے حاضر ہے کہ سرکار اسی اس جنگ واسطے اپنی جان دین واسطے قربان ہیں۔ کہ آپ ام عمارہ فرماندیا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھرانے نو جس وقت لڑدے دیکھیا کہ ام عمارہ بھی لڑ دیا نے، زید بن عاصم بھی لڑ رہے نے، حضرت خبیب بن زید بھی لڑ رہے نے اور عبداللہ بن زید بھی لڑ رہے نے، تو آپ نے فرمایا یا الہی اے میرے اللہ اس گھرانے دے اتے اپنی رحمتہ نازل فرما۔ حضرت ام عمارہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اپنے اللہ دے کول، اپنے اللہ دے پاس ساڑھے لی ایک دعا کر دیو، ساڑھے لی ایک دعا کر دیو۔ آپ نے فرمایا پوچھ 10 کیڑی دعا منگنا چاہنی ہیں؟ کہندی کہ سرکار جنت دا جدو ٹائم ہوگے، جنت ساڑھا جڑا ساتھ ہے، ساڑھی جڑی رفاقت ہے، سرکار او توڑے نال ہوگے، اسی جنت دے وچ سارا خاندان جڑا ہے، میں، میرا خامد، میرے دونوں بیٹے، یا رسول اللہ جنت اسی توڑے نال ہوئیے۔ آپ نے فرمایا اچھا، ہاتھ چکے دعا کی تھی اے اللہ انہاں نو جنت میرا رفیق بنا دے، اے اللہ انہاں نو جنت میرا ساتھی بنا دے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندروں ایک نعرہ بلند ہوندا ہے، ایک نعرہ مار دیاں، آپ فرماندیاں خدا دی قسم، اللہ دی قسم، اس تو بعد دنیا میرے تے کی گزر دی ہے میں نو اس گل دی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس واسطے کہ میں دنیا چ رسول اللہ دے نال ہیں اور آخرت دے وچ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہیں۔ اے عشق جڑا ہے، اے عشق جڑا ہے کہ سرکار میں نو دنیا تہاڈا ساتھ ہوئے، سرکار میں نو آخرت ساڈا ساتھ ہوئے۔ حضرت ام عمارہ نے دعا منگوائی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ چک کے دعا کیتی کہ حضرت ام عمارہ ایک نعرہ مار دیا نے، نعرہ بلند کر دیا نے، اور اس تو بعد کہہ دیا نے ہن دنیا دی کوئی پرواہ نہیں کہ دنیا چ میرے نال کی گزر دی ہے، میں اس جنگ چ زندہ رہندی ہاں یا میں اس جنگ چ شہید ہو جاندی ہیں، میں نو اس گل دی ہن کوئی پرواہ نہیں ہے، اس واسطے کہ دنیا چ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ہاں، آخرت بھی سرکار دے نال جنت ہونا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر چل دینے دشمن دے، کہنا روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں،
کل بھی ٹکڑوں پہ آپ کے پلتے تھے، آج بھی ٹکڑوں پہ آپ کے پلتے ہیں۔ کل بھی ٹکڑوں پہ آپ کے پلتے تھے، آج بھی ٹکڑوں پہ آپ کے پلتے ہیں۔ حضرت ام عمارہ فرماندیاں نے یہ آپ کی نسبت ہے جو تیر روک رہی ہے، سرکار دی نسبت ہے، سرکار دنال عشق دی نسبت ہے، روک لیتی ہے آپ کی نسبت۔ تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، حضرت ام عمارہ دوڑ دوڑ کے دشمن تیر چلاندے ہیں، وَهُوَ مُحَمَّدٌ وَهُوَ مُحَمَّدٌ، اور تیر چلاندے نے، تیر تے تیر چلا رہے نے۔ ام عمارہ جڑیاں نے کدی دائیں بڑھ کے تیر روک دیاں نے، کدی بائیں بڑھ کے تیر روک دیاں نے، تیر تے تیر روک دیاں نے، کتے سینے تے روک رہیاں نے، کتے ہتھاں تے روک رہیاں نے، کتے بازوؤں تے روک رہیاں نے، کتے راناں تے روک رہیاں نے۔ حضرت ام عمارہ نو اس جنگ دے اندر 12 زخم لگے، 12 زخم لگے آپ دے جسم تے، جنہاں دے وچوں تلوار دے، نیزے دے اور تیر دے دے زخم سن۔ لیکن سرکار حضرت ام عمارہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کی کام کیتا؟ روک لیتی ہے آپ کی نسبت۔ تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، کل بھی ٹکڑوں پہ آپ کے پلتے تھے، آج بھی ٹکڑوں پہ آپ کے پلتے ہیں۔ کل بھی ہم آپ کے ساتھ تھے، کل بھی سرکار اسی تواڈے نال سی، دنیا چ مائیت تواڈی سی، دنیا چ رفاقت تواڈی سی، اور آخرت دے وچ بھی اسی دعا منگا لی ہے کہ تواڈی ہی رفاقت اور تواڈی ہی معاونت اور تواڈی ہی رفاقت اور معیت حاصل ہوئے گی۔ اس تو بڑی معراج کسے مسلمان مومن دی ہور کی ہو سکتی ہے؟ عام بندے دی معراج جڑا اسلام چ داخل ہوئے اسلام ہے، اسلام تو بعد وہ دی معراج ایمان ہے، ایمان تو بعد وہ دی معراج عشق رسول ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جل شان مجدہ ساڑھے سارے دلوں چ عشق رسول عطا فرمائے، زندہ رہیے عشق رسول تے زندہ رہیے، موت آئے تے عشق رسول تے موت آئے۔ وقت زیادہ ہو گیا، خیال اے سی کہ اس موضوع نو مکمل کرانگے، لیکن یہ عاشقان دی بات ہے کہ عاشقان دی بات کدی مکمل نہیں ہو سکتی۔ عاشقان دی گل جڑی ہے وہ راتاں لنگ جاندیاں نے، دن ڈھل جاندے نے، سورج نکل آندے نے، غروب ہو جاندے نے، لیکن عاشقان دی گل نہیں مکدی۔ اس واسطے میں غزوہ احد نو کہندے نے کہ اے عشق دی جنگ سی، اے عشق والیاں دی جنگ سی، جڑی عشق والیاں نے اپنے عشق دے نال لڑی ہے۔ ہر کسی نے اپنے اپنے عشق دا مظاہرہ کیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جل شان مجدہ سانو بھی سرکار دے نال اپنے عشق نو مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات سنتے پڑھ لیجئے۔